صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے ان کے دل میں جو بغض، عداوت، کینہ اور حسد بھرا ہوا ہے، اس کا یہ وقفے سے اظہار کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی صحابی کے شان میں گستاخی، کبھی کسی کی شان میں گستاخی۔ ابھی تو اس بدبخت نے حد ہی پار کر دی۔ جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے فرعون کہا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ پتہ ہے امیر معاویہ کون ہے؟ یہ کاتب وحی ہے، یعنی ان چند خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، قرآن کی آیتیں اترتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھوایا کرتے تھے، ان کے ہاتھ سے وہ آیتیں لکھوایا کرتے تھے۔ اتنی بڑی ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے؟ تو آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا اور فرمایا کہ نبی کی صحبت میں، نبی کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد چلی گئی، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے افضل ہے۔ دنیا کے سارے قطب، سارے ابدال، سارے اولیاء اللہ ایک طرف، لیکن وہ کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جس نے نبی کی زیارت کی ہے؟ صحبت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی نعمت وہ کہاں حاصل کر سکتے ہیں؟ سورج پر تھوکنے سے سورج کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی روشنی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ صحابہ کی تعریف، صحابہ کے اوصاف اور کمالات یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام و مرتبہ کو بتلا کر چلے گئے، تو آپ کی اس گستاخی اور بد زبانی اور زبان درازی سے صحابہ کی عظمت میں، صحابہ کی شان میں، صحابہ کے مقام و مرتبہ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف کی ہے، ان کے اوصاف، کمالات، ان کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک مضبوط اور تناور درخت سے تشبیہ دی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت یہ تو وہ درخت ہے جسے اللہ رب العزت نے اگایا، اسے سینچا اور سوارا، اسے مضبوط کیا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کو یہ طاقت اور قوت اور یہ مضبوطی اور اجتماعیت اور ایمانی قوت نصیب ہوئی، تو ان کی اس رعب و دبدبے کو دیکھ کر، ان کی طاقت و قوت کو دیکھ کر، ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر کفار غیظ و غضب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو صحابہ سے جلنا، حسد رکھنا، یہ کفار کی نشانی ہے، ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔